أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين صدق الله العظيم۔ یہ تیسرا واقعہ ہے جو اللہ نے بطور عبرت کے بطور نصیحت کے بیان فرمایا ہے، اور وہ ہے حضرت یونس علیہ السلام اور ان کی قوم کا۔ یونس علیہ السلام کی قوم سے پہلے کئی قومیں آئیں جو اللہ کے عذاب کا شکار ہوئیں، سوائے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم گئی۔ یہ وہ خوش نصیب قوم تھی جس نے عذاب کے اثرات دیکھے تو فوراً توبہ طائب ہوئے تو اللہ نے عذاب کو لٹا دیا۔ حضرت شیخ اپنی تفسیر میں حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یونس علیہ السلام کو اللہ نے جس قوم کی طرف مبعوث فرمایا اور جس علاقے کی طرف مبعوث فرمایا، کہتے ہیں کہ عراق کا علاقہ تھا، موصل اس کا صوبہ تھا اور نینوا شہر تھا۔ جی آج بھی یہ علاقہ موجود ہے۔ اس قوم کی طرف اللہ نے یونس علیہ السلام کو بھیجا۔ یونس علیہ السلام نے اس قوم کے پاس آ کر اللہ کی توحید سنائی، دعوت و تبلیغ کا کام کیا، اور اسی قوم کے اندر یونس علیہ السلام نے شادی بھی کی، اور قوم کے لوگوں میں سے کوئی ایک بندہ بھی مسلمان نہ ہوئے۔ اللہ نے یونس علیہ السلام کو صرف اتنا بتایا کہ آپ کی قوم کے اوپر عذاب آنے والا ہے۔ تو یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو کہا، آپ بات نہیں مانتے ہو تو اب اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو قوم کے لوگوں نے بطور مذاق کے بطور استہزاء کے کہا، کب آئے گا؟ تو یونس علیہ السلام نے فرمایا 3 دن یا 40 دنوں کے اندر اندر آئے گا۔ یہ یونس علیہ السلام نے اجتہادی طور پر غلطی کی، انہیں بتا دیا، حالانکہ اللہ کی طرف سے دن کی تعیین نہیں تھی۔ یونس علیہ السلام اس بستی سے نکلے، سوچا اب اللہ کا عذاب آئے گا تو اب اس معذوب قوم کے ساتھ میں کیوں رہوں، تو نکل پڑے۔ اور ایک تفسیر یہ بھی آتی ہے کہ اگر اللہ کا عذاب ان دنوں میں نہ آیا تو یہ قوم کے لوگ مجھے شرمندہ کریں گے، لہٰذا یہاں سے نکلنا چاہیے۔ یونس علیہ السلام اللہ کی اجازت کے بغیر اس بستی سے نکل پڑے۔ یہ دوسری اجتہادی خطا ہوئی۔ 7 بیوی تھی، ساتھ میں 2 بچے تھے، ایک 10 سال کی عمر کا تھا، ایک 7 سال کی عمر کا تھا۔ حضرت شیخ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب اپنی بستی سے، علاقے سے، گھر سے نکل پڑے، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کہاں جائیں، آگے راستے کا بھی تعین نہیں ہے، پتہ نہیں ہے کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا۔ تو چلتے چلتے راستے میں ڈاکو آ گئے۔ ڈاکوؤں نے روکا، فرمایا کون ہو، کہاں جاتے ہو؟ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں نے اپنی قوم کو دعوت و تبلیغ کی، انہیں حق سمجھایا، توحید سمجھائی، لیکن کسی ایک نے بھی میری بات نہ مانی، اب اللہ کا عذاب آنا ہے۔ تو انہیں میں دھمکی دے کر آ گیا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ تو جا سکتے ہو لیکن آپ کی بیوی نہیں جا سکتی۔ زبردستی یونس علیہ السلام سے وہ بیوی چھینی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا تم کتنے ظالم اور بدبخت ہو کہ ایک پیغمبر کی بیوی کو چھینتے ہو۔ وہ زبردستی چھین کر لے گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام اس راستے سے آگے چلے، درمیان میں دریا آیا، سمندر آیا۔ روایات میں آتا ہے کہ یونس علیہ السلام نے ایک بچے کو ایک کنارے پہ بٹھایا، دوسرے بچے کو کندھے پہ اٹھایا، نہر کراس کرنے لگے۔ جاتے جاتے درمیان میں پہنچے تو پیچھے موڑ کر پہلے بچے کی طرف کنارے پہ دیکھا کہ بھیڑیا آپ نے اس بچے کو اٹھا رہا ہے۔ بھیڑیا یونس علیہ السلام کے اس بچے کو اٹھا رہا ہے تو کانپ اٹھے، لرز اٹھے خوف سے کہ بھئی یہ کیا معاملہ پیش آیا۔ تو اس حالت سے حضرت یونس علیہ السلام کی جو کندھے پہ بچہ تھا وہ بھی گر گیا۔ وہ
دریا میں بہنے لگ گیا۔ گھر سے نکلے بیوی ساتھ تھی، راستے میں آئے، ایک بچہ بھیڑیا لے گیا، ایک بچہ دریا لے گیا۔ اب پریشان حیران تھے، وہاں سے باہر نکلے، آگے گئے، ایک دریا تھا، بعض روایات میں دریائے فرات آتا ہے، بعض میں دریائے دجلہ آتا ہے۔ وہاں پہ دیکھا کہ ایک کشتی ہے، پریشان ہے، بہت سارے لوگ اور بھی بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت یونس علیہ السلام بھی بیٹھ گئے۔ اب کشتی چلی، کشتی سمندر کے درمیان میں پہنچی، کشتی ہچکولے کھانے لگی۔ ایک روایت میں آتا ہے ملاحوں نے کہا کہ ہمارا تجربہ ہے، ہمارے دادے پردادے شروع سے ملاح رہے ہیں، یہ کشتیوں کا کام کرتے رہے ہیں، کشتی باندھ رہے ہیں، اور ہمارا یہ تجربہ ہے کوئی غلام اگر اپنے آقا اور مولا کی اجازت سے بھاگ کر آئے نا جی تو ہماری کشتی کو پھر ہچکولے لگتے ہیں، ڈوبنے لگ رہی ہے۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ کشتی کا جو وزن تھا وہ زیادہ ہو گیا، ڈوبنے لگ گئی جی۔ تو خیر جو بھی تھا انہوں نے کرا ڈالا جی۔ کون بھاگ کر آیا ہے؟ تو حضرت یونس علیہ السلام نے کہا میں بھاگ کر آیا ہوں، اللہ کی اجازت کے بغیر آیا ہوں، اب مجھے پتہ چل گیا۔ تو کہنے لگے ایسا ہو نہیں سکتا، اتنا خوبصورت نوجوان ہو اور ہو کسی کا غلام، ایسا ہو نہیں سکتا، کیوں پیغمبر تو سب سے زیادہ حسین ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، کرا ڈالیں گے۔ ایک مرتبہ کرا ڈالا گیا، حضرت یونس کا نام نکلا جی۔ دوسری مرتبہ کرا ڈالا گیا، حضرت یونس کا نام نکلا جی۔ تیسری مرتبہ ڈالا گیا، حضرت یونس کا نام نکلا۔ ادھر اللہ نے مچھلی کو حکم کیا کہ میرا یونس تیرے پیٹ میں آئے گا، تو نے اس کا گوشت بھی زخمی نہیں کرنا، اس کی ہڈیاں اور پسلیوں کو بھی نہیں توڑنا، لہٰذا وہ میری امانت ہے تمہارے پاس۔ ادھر یونس علیہ السلام نے سمندر میں چھلانگ لگائی اور مچھلی نے اپنا لقمہ بنایا، پیٹ میں لے لیا۔ اب یونس علیہ السلام نے خیال کیا کہ میں تو فوت ہو گیا ہوں، مر گیا ہوں۔ تو تھوڑی دیر کے بعد احساس ہوا کہ بھئی نہیں، میں تو زندہ ہوں۔ مچھلی کے پیٹ کے اندر فوراً کہنے لگے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں، لہٰذا میری مدد فرما۔ ادھر یونس علیہ السلام کے اوپر یہ حالات آئے، ادھر قوم کے لوگوں کے اوپر عذاب کے اثرات شروع ہو گئے۔ اب قوم کے لوگوں نے دیکھا کہ یونس تو سچ کہہ رہا تھا، انہوں نے کیا کیا جی، پرانے کپڑے، پھٹے کپڑے پہنے، گھروں سے باہر نکل آگے۔ انہوں نے جانوروں کو ان کے بچوں سے جدا کر دیا جی، دودھ پیتے بچوں کو ماؤں سے جدا کر دیا۔ تو بچے روتے اور مائیں رو رو کر دعائیں مانگتی، بوڑھے دعائیں مانگتے، نوجوان دعائیں مانگتے، اور اونٹ بل بلاتے، وہ اپنے بچوں سے دور ہوتے، وہ اونٹ بھی دیکھ کر ان لوگوں کو وہ بھی رونے لگ گئے جی، اور جو گائے تھی وہ بھی رونے لگی بچڑوں کو دیکھ کر اور ان کی دعاؤں کو اور رونے کی آوازوں کو، اس طرح بکریاں بھی رونے لگی، حتیٰ کہ چرند پرند درند ہر ایک ان کی حالت دیکھ کر رونے لگ گیا۔ تو اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعائیں مانگنے لگے۔ اللہ نے ان کی اس عاجزی کو، ان کے ساری کو قبول فرمایا اور عذاب کے اثرات کو دور فرمایا۔ ادھر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، ایک روایت میں آتا ہے 3 دن، ایک میں آتا ہے 10 دن، ایک میں آتا ہے 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہ جی۔ اور قرآن یہ کہتا ہے فنادا فی الظلمات، تو وہاں پر اندھیروں کے اندر یونس علیہ السلام کو کس کو پکارا جی، لا الہ الا انت، مولا تیرے سوا کوئی نہیں ہے یہاں سے بچانے والا۔ قرآن کہتا ہے فی الظلمات، اندھیروں کے اندر جی، ایک اندھیرا مچھلی کے پیٹ کا، ایک اندھیرا سمندر کی تہوں کا جی، ایک اندھیرا رات کی تاریکی کا۔ اور روایت میں یہ بھی آتا ہے جب وہ مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کو لے کر وہ سمندر کی تہوں میں جانے لگی، یونس علیہ السلام نے سنا کہ مچھلیاں بھی کہہ رہی ہیں سبحانک، اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں، اور تہوں میں گئے تو کہ پتھر بھی اللہ کی تسبیح اور تقدیس بیان کر رہے ہیں۔ تو یونس علیہ السلام یہ دعا مانگتے رہے۔ ادھر اللہ کا حکم ہوا مچھلی کو کہ یونس کو باہر نکال دو، اور قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ اگر یونس یہ والی دعا نہ مانگتا نا فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو قیامت کی صبح اس کو اسی حالت میں اٹھایا جاتا ہے۔ لیکن یونس نے وہاں پر میری حمد و ثنا کی، عاجزی اور انکساری سے مجھ سے مانگا، میں نے اس کی دعا کو قبول فرمایا۔ فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، ہم نے اس کو غموں سے دور کر دیا۔ تو یونس علیہ السلام کو مچھلی نے جب کنارے پہ لا کر ڈالا، اب چونکہ
جسم کمزور ہو چکا تھا جی، زخمی ہو چکا تھا، ہل بل نہیں سکتے تھے، تو اللہ نے ایک بیلدار درخت کدو، روایت میں آتا ہے کدو کی بیل کو پیدا فرمایا، تو ادھر اللہ نے دودھ کا انتظام کیا، کھانے پینے کا انتظام کیا۔ ایک ہرن تھی، اس کا بچہ گم ہو گیا تھا، وہ ڈھونڈتی تھی، ادھر قریب آئی، بیل ہلے تو وہ سمجھتی میرا بچہ یہاں پہ ہے۔ ہرن نے دودھ پلایا، یونس علیہ السلام کے جسم کے اندر طاقت آئی، اٹھ کر چلنے لگی۔ اب جیسے دریا کے کنارے جا رہے ہیں، آگے دیکھا قافلے کو لوگ ہیں، انہوں نے ایک بچے کو اٹھائے ہوا اور وہ اعلان کر رہے ہیں کسی کا بچہ گما ہوا۔ تو یونس علیہ السلام نے کہا یہ بچہ تو میرا ہے۔ پوچھا گیا کہ تمہارا کیسے ہے؟ کہا کہ میں گھر سے نکلا تھا، میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا، تو دریا کے درمیان میں تھا، تو یہ بچہ مجھ سے دریا کے اندر بہ گیا تھا۔ کہا ٹھیک ہے جی، یہ بچہ ہمیں دریا ہی کے اندر سے ملا تھا، تو یہ لے لو جی۔ اب کہا کہ میرا دوسرا بچہ بھی تھا، میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، تو کہا کہ ایک فلاں علاقہ فلاں بستی ہے، وہاں پہ جاؤ، ایک چرواہے نے اس بھیڑیے سے وہ بچہ چھین لیا تھا۔ تو یونس علیہ السلام وہاں پہ پہنچے، کچھ غم ہلکا پہلے تھا، اللہ نے دعا قبول فرمائی، زندہ سلامت دنیا میں واپس بھیجا، نکلتی اللہ نے بیٹا عطا فرمایا۔ تھوڑا آگے چلے، چرواہے سے بات کی، چرواہے کو نشانی بتائی، چرواہے نے وہ بچہ دے دیا۔ تھوڑا اور آگے چلے، آگے سے وہی ڈاکو آ گئے جنہوں نے بیوی کو چھینا تھا۔ وہ ڈاکو حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، یہ فرشتے تھے، نورانی مخلوق جو ڈاکوؤں کی شکل میں آئی تھی۔ کیونکہ امتحان تھا، اللہ نے امتحان لینا تھا، بغیر اجازت کے میرا یونس گھر سے نکلے، لہٰذا اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آئے گا۔ ادھر یونس علیہ السلام کو بیٹے بھی مل گئی، بیوی بھی مل گئی۔ قوم کے لوگ ادھر یونس علیہ السلام کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہمارا پیغمبر ہم سے دور چلا گیا ہے، لہٰذا اب اللہ نے عذاب کو ہٹا دیے، اب یونس کے ہاتھ کو پھر ایمان لانا ہے، بیعت کرنی ہے۔ یونس علیہ السلام اپنی بستی میں گئے، ان لوگوں نے سارا واقعہ سنایا کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کی بات سچ ثابت ہوئی، اللہ کا عذاب ہمارے اوپر آیا، ہم چھوٹے بڑے ہر بندہ گھر سے نکلا، میدانوں میں گیا، جانور بھی گئے، سارے روتے رہے، اللہ سے دعائیں مانگی، اللہ نے اس عذاب کو ہٹا دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلولا کانت قریۃ، پس کیوں نہ ہوئی قریۃ کوئی بستی، آمنت وہ ایمان لاتی، فنفعہا پس نفع دیتا اس کو ایمان، ہوا اس کا ایمان، الا قوم یونس سوائے قوم یونس کے۔ ایسی کوئی بستی نہیں تھی جو ساری کی ساری مسلمان ہوئی ہے۔ اللہ نے یونس علیہ السلام کو 1,00,000 بندوں کی طرف بھیجا تھا۔ سورۃ صافات میں آئے گا وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، 1,00,000 تھے یا 1,00,000 سے زائد بندے تھے، تو یہ سارے کے سارے پھر مسلمان ہو گئے تھے۔ لما آمنوا، جب وہ ایمان لائے، کشفنا ہم نے دور کر دیا ان سے عذاب الخزی، رسوائی والا عذاب، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ومتعناہم اور ہم نے نفع دیا ان کو الی حین، ایک وقت تک، ولو شاء ربک، اگر چاہتا تیرا رب، لآمنا، البتہ ایمان لاتے، من فی الارض، جو کچھ زمینوں میں ہے، کلہم، سارے کے سارے، جمیعاً، سب کے سب، افانت تکرہ الناس، کیا تم لوگوں کو مجبور کرتا ہے، حتی یکونوا مؤمنین، یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائیں۔ میرا پاک پیغمبر تو یہ چاہتا ہے کہ ساری دنیا کے لوگ مسلمان ہو جائیں، تیرا یہ جی چاہتا ہے، یہ تو اگر اس طرح کرنے پر تو میں قادر ہوں، اگر میں ایسے کروں گا تو پھر تو امتحان نہیں رہے گا۔ دیکھو اللہ نے فرشتوں کو مجبور کیا ہوا ہے، تم نے میری عبادت کرنی ہے، تم کفر کر نہیں سکتے ہو، ان کا تو کوئی امتحان نہیں ہے۔ اللہ نے انسان کو، جنات کو اختیار دیا ہے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، ایمان لاؤ تمہاری مرضی، کفر کرو تمہاری مرضی۔ وہدیناہ النجدین، دو راستے ہیں، اس راستے پہ چلو گے جنت ہے، اس راستے پہ چلو گے جہنم ہے، آخر میں تمہارا امتحان ہے، جو کامیاب ہوگا جنت نصیب ہوگی، جو ناکام ہوگا جہنم ہوگی۔ تو میرے پاک پیغمبر، میں تو اس بات پہ قادر ہوں ان کو سب کو مومن بنا دوں، اگر مومن بناؤں گا پھر تو امتحان ہی نہیں رہے گا۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ، اور نہیں ہے جائز اور نہیں ہے کسی نفس کے لیے کوئی اختیار، ان تؤمن، یہ کہ وہ ایمان لائے، الا بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر اللہ کی اجازت کے ساتھ۔ ماں بندے کا ارادہ ہوتا ہے، دل میں چاہ تڑپ ہوتی ہے تو اللہ اسباب پیدا فرما دیتے ہیں جی۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ، اور وہ اللہ ڈالتا ہے گندگی، شرک کی، عَلَى الَّذِينَ، اوپر ان لوگوں کے، لا یعقلون، جو سمجھتے نہیں ہیں۔
قل انظروا، قل کہہ دینا میرا پاک پیغمبر، انظروا انتظار کرو، غور کرو، ماذا فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے، آسمانوں میں کتنی مخلوقات ہیں، اور والارض زمین میں، وما تغنی الآیات نہیں نفع دیتی نشانیاں، والنذر اور ڈرانا، عن قوم ایسی قوم کو لا یؤمنون جو ایمان نہیں رکھتی، جنہوں نے ایمان نہیں لانا ان کے سامنے ایک نشانی نہیں لاکھوں نشانیاں رکھو، ان کو ایک بار نہیں 100 بار ڈراؤ جی، وہ ایمان نہیں لاتے۔ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ بس وہ نہیں انتظار کرتے، الا مگر مثل ایام الذین ان لوگوں کے دنوں کی طرح، خلو من قبلہم جو ان سے پہلے ہیں، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم نوح، یہ قومیں تھیں جی جو انتظار کرتی تھی ہاں عذاب آئے گا تو ایمان لائیں گے، عذاب آئے گا تو ایمان لائیں گے جی، تو پھر اللہ کا عذاب آیا نا، پھر مہلت اور ڈھیل نہیں ملی جی۔ قل کہہ دینا میرا پاک پیغمبر، فانتظروا پس تم انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، بے شک من المنتظرین میں بھی انتظار کرنے والوں میں سو، ثم ننجی پھر ہم نجات دیتے ہیں رسولنا اپنے رسولوں کو، جب قوم حد سے زیادہ گزر جاتی ہے نا پھر ہم اپنے رسولوں کو بچاتے ہیں، والذین اور ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے ان کو بچاتے ہیں، کذالک اسی طرح حقا ذمہ ہے، علینا ہمارے اوپر، ننجی المؤمنین ایمان والوں کو نجات دینا۔ خلاصہ کلام اس واقعے کا یہ ہے کہ بندے کو کبھی بھی جلدی نہیں کرنی چاہیے، جو کام بھی کرے بندے کو استقامت اختیار کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ 1 سال 2 سال 3 سال کام کیے تو حل نہیں مل رہا جی، تبلیغ کر رہے ہیں، لوگوں کو واعظ و نصیحت کر رہے ہیں، لوگ مان نہیں رہے جی، ٹھیک ہے، آپ نے صبر و استقامت سے کام لینا ہے۔ تو جس طرح یونس علیہ السلام کو کہا گیا کہ صبر و استقامت سے کام لو، اگر قوم کے لوگوں نے بات نہیں مانی تو آپ کو اجازت کے بغیر گھر سے نہیں نکلنا چاہیے تھا، یہ اجتہادی غلطی تھی جو کیا ہے جی اللہ نے اسی وقت معاف فرمائی، یہ کوئی غلطی نہیں تھی۔